ملیے کمالیہ ریسکیو 1122 کے اہلکار بلال سے، جنہوں نے ایک نومولود کی جان بچائی اور گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔ وہ بچہ موت کے قریب تھا اور اسے ٹوبا ٹیک سنگھ شفٹ کرنا تھا۔ 39 منٹ کا سفر تھا، لیکن بلال کے CPR پرفارم کرنے کی وجہ سے اس معصوم کی جان بچ گئی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام دانش حسین، اس وقت میں کمالیہ میں موجود ہوں۔ ریسکیو 1122 کے اہلکار بلال میرے ساتھ ہی موجود ہیں۔ کچھ روز قبل ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں ایک نومولود بچے کو CPR کیا جا رہا ہے۔ وہ بچہ اپنی ہارٹ بیٹ چھوڑ چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد اسے ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ بلال ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے ایک ننھی سی جان کو بچایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کام ہوا۔ بلال، یہ بتائیے گا کہ جب وہ بچہ آپ کو ڈیلیور ہوا، یعنی کہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو ریفر کرنے کا کہا ٹوبا ٹیک سنگھ میں، اس وقت ایکچوئل کیا کنڈیشن تھی اور ڈاکٹرز نے کیا کنڈیشن بتائی تھی؟ 4 جون بروز جمعہ ہمیں تقریباً 8:15 پہ کال موصول ہوتی ہے کہ آپ تحصیل کمالیہ میں جائیں، کیونکہ THQ سے DHQ پیشنٹ شفٹ کرنا تھا۔ جیسے ہم وہاں پہنچتے ہیں، ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ لواحقین رو رہے تھے، وہاں ایک افراتفری کا عالم تھا۔ بچہ پلس لیس، BP لیس، یعنی کہ اس کا نہ ہارٹ بیٹ فیل ہو رہی تھی اور نہ اس کو اپنا BP شو ہو رہا تھا۔ بالکل ساخت بچہ پڑا ہوا تھا، لواحقین رو رہے تھے۔ تو میں نے ڈاکٹر نے بھی کہا کہ بچہ کولیپس، یعنی کہ نیئر ٹو ڈیتھ ہے، ڈیتھ ڈکلیئر نہیں کی، نیئر ٹو ڈیتھ، یہ یعنی کہ وہ بالکل BP بھی نہیں شو ہو رہا۔ تو میں نے ریسکیو میں آنے سے جو ٹریننگ حاصل کی، جو علم حاصل کیا، اس کو بروکار لاتے ہوئے میں نے ڈیسیژن لیا کہ بچے کا CPR کیا جائے۔ میں اردو پوائنٹ کے آڈینس کو بتا دوں کہ CPR کیا ہوتا ہے۔ مصنوعی طریقے سے سانس اور دل کی دھڑکن بحال کرنے کی کوشش کرنا، لیکن اس سے اور آسان لفظوں میں آ جائیں، یعنی کہ ایک بند گاڑی ہے، بند گاڑی کو دھکا لگا کے سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنا۔ تو میں نے اس کا ہاسپٹل میں CPR شروع کیا۔ CPR شروع کرنے کے بعد میں نے آکسیجن منگوائی۔ ہمارے پاس ایک چھوٹا سلنڈر ہوتا ہے، گاڑی سے وہ آکسیجن منگوائی، اپلائی کی اور میں نے گاڑی میں شفٹ کر دیا۔ جہاں سے میں نے شفٹ کرنا تھا وہ تقریباً 32 کلومیٹر کا فاصلہ تھا کمالیہ سے ٹوبا میں۔ تو تقریباً ہم نے 15 سے 18 کلومیٹر سفر طے کیا ہے۔ تو میں اس دوران تقریباً 18 کلومیٹر مسلسل CPR کرتا رہا۔ تو جب ہم نے رجانہ تقریباً کراس کیا تو بچے نے سروائیو کرنا شروع کیا، اس نے آنکھیں کھولیں اور اس کی سانسیں بحال ہوئیں۔ تو میں نے اس وقت، میری کوئی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں یعنی کہ کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمارے ایک مائنڈ سیٹ، ایک ریسکیو میں آنے کے بعد وہ ہمیں ایک مائنڈ سیٹ ایک ایسا بنا ہوتا ہے کہ ہمارے اس وقت ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہمارا فوکس اس پیشنٹ پہ، اس پہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی بچ جائے۔ ہمارے اپنے معاملات، دنیا سب کچھ ہم چھوڑ کے اس پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ کے ساتھ ان کے لواحقین میں سے کوئی اس ریسکیو کی وین میں جا رہا تھا کوئی؟ جی بالکل، بچے کی دادی تھی ساتھ، اس کی والدہ تھی اور وہ بچے کے ساتھ ان کا والد تھا۔ اس وقت ان کے کیا تاثرات، کیا فیلنگز چہرے پہ دیکھی آپ نے؟ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ آپ خود دیکھیں، ایک 2 دن کا پھول جس کو یعنی کہ بالکل نیئر ٹو ڈیتھ، جس کی کوئی ہارٹ بیٹ اور کوئی اس کے پلس لیس، وہ کچھ فیل نہیں ہو رہا، اور اس نے آنکھیں، اور باقاعدہ وہ آپ ویڈیو میں دیکھیں کہ وہ بچہ سروائیو کیا، اس نے باقاعدہ ہاتھ اوپر کو لے کر جا رہا ہے۔ اس نے جب آنکھیں کھولی اور ان کے والدین کی اتنی خوشی تھی کہ وہ بالکل یعنی کہ ماتھا چومنے تک جا رہے تھے۔ اس کی جو والدہ تھی دادی اس کی، وہ یعنی کہ میں نے کہا ماں جی آپ چھوڑ دیں، مجھے اپنا کام بھی کرنے دیں، کیونکہ میں نے بچہ خود اٹھایا ہوا تھا، اپنی گود میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے اسے اس کے بعد آکسیجن اپلائی کی پراپر اس کی بار، کیونکہ پھر وہ کولیپس کر جائے، یعنی کہ اس طرف نہ جائے۔ تو میں نے اس کا یعنی کہ دوبارہ پراپر اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ تو جب ہم نے اسے ٹوبا شفٹ کیا، ڈاکٹر کے ہینڈ اوور کیا، اس وقت میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج میرا ریسکیو میں آنے کا حق ادا ہو گیا۔ جب ایک ننھی سی جان آپ کے ہاتھوں میں تھی، اس وقت نرو سسٹم کو قابو میں لانا وہ کتنا مشکل ہوتا ہے ایک ریسکیو اہلکار کے لیے، اور اس وقت آپ نے کیا فیل کیا؟ ہمیں یہ ساری ٹریننگ دی گئی ہے کہ چھوٹے بچے کو کس طرح CPR کرنا ہے، بڑا جو ایک آدمی میل ہے فیمیل ہے اس کو CPR کس طرح کرنا ہے، اس کو کس طرح۔ ہمارے لیے یہ تقریباً آئے روز کے کیسز ہیں ہمارے لیے، کیونکہ میں ایک بات بتانا آپ کو بھول گیا، شروع میں وہ مجھے بچہ دے نہیں رہے تھے۔ وہ بچہ نہیں دے رہے کہ کیونکہ ہم خود بچوں والے ہیں۔ ایک 2 دن کا بچہ، اس کی چسٹ دبانا، اس کے کمپریشن دینا، پھر ماؤتھ بریتھ دینا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا بچہ ایکسپائر ہو جائے، چھوڑ دیں آپ۔
میں نے کہا آپ مجھے ایک ٹرائی کرنے دیں, ایک موقع دیں, اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ, کیونکہ ہمارے ذمہ صرف کوشش کرنا ہے, زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں ہے. میں نے وہ کوشش کی, وہ کوشش رنگ لے آئی. تو میں نے وہ بچہ وہ جب دے نہیں رہے تھے, میں نے وہ لے کے CPR شروع کیا, اور اس وقت وہ خود شکریہ ادا کر رہے تھے. بعد میں بھی کافی دن میرے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں رہے کہ ہم آپ کا یہ احسان, میں نے کہا بس اللہ کا شکر ادا کریں, کیونکہ زندگی موت میں ہمارے ذمہ اور جو ہماری ڈیوٹی ہے, جو ہم اپنے فرض نبھا رہے ہیں ہم ذمہ داری سے, وہ ہم کر رہے ہیں. بس آپ دعا کیجیے گا ہمیں, اپنا اللہ اس کی سے دے اور اس کو لمبی زندگی عطا فرمائے. یہ CPR خاص طور پہ ننھے بچوں کے لیے یہ کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے, جس طرح سے ان کے پیرنٹس بھی آپ کو پہلے وہ نہیں کرنے دے رہے تھے, کہ ظاہر ہے ایک وہ مشکل فزیکلی مرحلہ ہوتا ہے, اور دیکھنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت اذیت ناک ہے. تو آپ کے لیے کتنا بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے یہ کنونس کرنا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے ان کے لوائقین یا جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ساتھ, جنرل ایک جتنی بھی روٹین میں چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں, اپنی آڈینس کو ایک میسیج دینا چاہوں گا. ہمارے جتنے بھی ریسکیور ہیں پورے پنجاب میں, ان کے لیے وہ کوئی بھی یعنی کہ اپنی فیلڈ سے ہٹ کے نہیں ہوتا, ان کو مکمل ٹریننگ دی ہوتی ہے. اور ہماری ٹریننگ ایک ایسی ٹریننگ ہے جس میں ہمیں کوئی چیز یعنی کہ انہوں نے نہیں چھوڑی ہوتی جو نہ سکھائی ہو. وہ عموماً یہ ایسا کیس آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کو ہاتھ نہ لگائیں. تو یعنی کہ CPR میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ ہم پہ اعتماد کریں, زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں ہے. وہ باقی بچے کو CPR کرنے کی, بچے کو CPR کرنا اور بڑے کو اس میں کافی ڈفرینس ہے. بچے کا ہوتا ہے 15 بریتھ اور اس کے کمپریشن, اور یعنی کہ چسٹ کو دبانا, اس کے بعد 2 بریتھ دینا ماؤتھ ٹو ماؤتھ. اور جو بڑے ہیں میل یا فیمیل اس کے لیے ہوتے ہیں 30 بریتھ اور 2 بریتھ 30 کمپریشن. ایک ریسکیو اہلکار کے لیے اپنے نرو سسٹم پر قابو پانا یہ کتنا ضروری ہے؟ ظاہر ہے ایک عام بندہ جو ہوگا وہ تو ایک نومولود 2-3 دن کا جو بچہ ہوگا اس کو شاید ہاتھ ہی نہ لگائے. آپ نے CPR کرنے ایک مشکل مرحلہ ہے اور ننھے سے نازک سے بچے پہ, تو اپنے نرو سسٹم کو کس طرح سے قابو رکھتے ہیں, یا یہ بھی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے؟ سر یہ ہمیں CPR کرنا پرفارم ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے یا نیا کام نہیں ہے. ہمارا یہ آئے دن کا, اور پہلے نمبر پہ ہم نے وہ ہم یہ نہیں کہ بالکل اس سے ہمیں ریلیٹڈ کچھ پتہ نہیں کہ آتے ہی شروع کر دیا. ہمیں وہ آلریڈی سب کچھ ٹریننگ کے دوران جو ریسکیو اکیڈمی ہے ہیڈ کوارٹر میں, ہمیں اور سب کچھ وہاں پہ سکھا دیا جاتا ہے. تو باقی جب فیلڈ میں آتے ہیں مختلف آئے دن واقعات ہوتے ہیں, تو ہمارے لیے کوئی نیا کام نہیں ہوتا, لیکن وہ روٹین کا حصہ ہے ہمارے لیے, تقریباً ڈیلی بیسس کا. آئے دن کوئی نہ کوئی کیس ہمارے پاس اس طرح کے ڈروننگ کا آ گیا, کوئی اس طرح کے کرنٹ لگا اس کو آ گیا. ہمارے لیے ڈیلی بیس ہمارے لیے وہ کنٹرول کرنا, لیکن لوگوں کو ہم پہ بلیو کرنا چاہیے. بہت شکریہ بلال بھائی, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود تھے, اور جس طرح سے بلال صاحب نے بھی کوٹ کیا کہ جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا, اور یہی وہ ایک پازیٹیو امیج ہے ہمارے پازیٹیو اداروں کا, ہمارے ریسکیو 1122 کا, کہ ایک ننھی سی جان کو کس طرح سے بچایا اور اس کو کس طرح سے سوشل میڈیا پر اپریشیٹ بھی کیا, وہ ہم سب نے دیکھا. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان دانش حسین کو اجازت دیجیے, ایک نئی سٹوری کے ساتھ واپس آئیں گے. اللہ نگہبان.